بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ بات بھی آپ لوگ بخوبی اچھی طرح سمجھ لیں اور ان باتوں کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ احباب ان چیزوں کو سمجھ کر اس قسم کے جو باطل اور فاسد عقیدے ہیں ان سے توبہ کر لیں اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیں، الحاد کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اپنے معبودان باطلہ کے نام اشتقاق کرے یا رب ذوالجلال کی جو صفات ہیں، جو افعال ہیں، ان میں کسی غیر کو شریک کرے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ انہوں نے رب ذوالجلال کے اسماء میں سے اشتقاق کرتے ہوئے اپنے معبودان باطلہ کے نام نکالے۔ مثلا العزیز سے انہوں نے عزا کا نام نکالا، اور الہ سے انہوں نے لات کا نام نکالا۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ تمام صورتیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ جو اسماء، جو صفات رب ذوالجلال کے لیے خاص ہیں، رب کے لیے مختص ہیں، انہیں کسی اور کے لیے ثابت کرنا، کسی اور کے لیے جو ہے قرار دینا، یا رب کے ساتھ ان میں سے کسی کو شریک کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ رب ذوالجلال کے فرمان پر آپ غور کریں، رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں۔ یعنی اللہ جل وعلا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب ذوالجلال کے اسماء حسنہ ہمیں بتلائے ہیں، جن سے ہمیں متعارف کروایا ہے، انہیں فقط رب ہی کے لیے ثابت کیا جائے، رب ہی کو ان ناموں سے پکارا جائے۔ یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں سے اشتقاق کرتے ہوئے کسی اپنے وڈیرے کا یا سرکار کا یا کسی معبود باطل کا نام نکالا تو اس نے الحاد کا ارتکاب کیا، اور یہ حرام ہے۔ اور بعض اوقات الحاد کی یہ صورتیں کفر اکبر اور شرک اکبر تک لے جاتی ہیں انسان کو۔ اسی طرح رب ذوالجلال کی جو صفات ہیں، رب کے جو افعال ہیں، وہ رب کے لیے خاص ہیں۔ اگر کسی نے اللہ جل وعلا کی صفات میں، رب کے اوصاف میں، رب کے افعال میں کسی غیر کو شریک کیا تو یہ انسان بھی مشرک قرار پائے گا۔ اب آپ اللہ جل وعلا کے اس ارشاد پر غور کریں۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہاں تھوڑی توجہ چاہیے مجھے آپ ساتھیوں کی، غور کریں کہ رب یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے تقدس و تعالی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی یہ سب کچھ کرنے والا ہے؟ یہاں سوال جو کیا جا رہا ہے یہ استفہامی انداز ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں بتلانا چاہتا ہے، ہمیں سکھلانا چاہتا ہے تقدس و تعالی کہ ما سوا اللہ کے اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، نہ ملائکہ میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ جنات میں سے، کہ کوئی کسی مصیبت زدہ، پریشان زدہ یا کسی بے قرار زدہ کی پکار کو سنے،
کسی مشکل میں مبتلا کی پکار کو سنے، اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو، اس کے غم کو رفع کرے، دفع کرے، اسے اس سے نجات دے۔ ما سوا اللہ کے کسی اور کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ یہاں رب نے ہمیں یہ بات بتلا دی ہے، سمجھا دی ہے جل وعلا نے کہ یہ شان، یہ مقام، یہ کبریائی، یہ اوصاف، یہ صفات، یہ افعال خاصہ ہیں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے۔ وہی ایک اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے جل وعلا، جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، غم زدہ کی پکار کو سنتا ہے، مصیبت میں مبتلا کی پکار کو سنتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اسے اس غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ شان صرف ایک اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ سوچے، یہ نظریہ رکھے، یہ عقیدہ یا منہج قائم کرے کہ ما سوا اللہ جل وعلا کے کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے اس مخلوق میں جو لوگوں کی پکاریں سنتی ہے، لوگوں کی حاجت روائی، مشکل کشائی کرتی ہے، جو اس چیز پر قدرت رکھتی ہے کہ اتنی دوریوں پر وہ اللہ جل وعلا کی جو خلق ہے ان کے احوال کو جانتی ہے، ان کی زبانوں سے واقف ہے، ان کے ٹھکانوں کو جانتی ہے، ان کی گفتگو کو سنتی ہے، ان کی مشکلوں کو جانتی ہے اور ان کی حاجات انہیں عطا کرتی ہے۔ یہ عقیدہ اگر کوئی انسان ما سوا اللہ کے کسی فرشتے کے بارے میں رکھے، انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں رکھے، اولیاء میں سے کسی ولی کے بارے میں رکھے، جنات میں سے کسی جن کے بارے میں رکھے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ سن رہا ہے، ملائکہ لکھ رہے ہیں، کل محشر کے میدان میں اس بات کا جواب دندہ ہوں میں اپنے رب سے ڈر کر اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب محمد کی قسم ہے، رب ابراہیم کی قسم ہے، اے میرے بھائیوں، ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اوصاف، جو شان، جو مقام، جو افعال میرے اللہ کے لیے خاص ہیں انہیں اس نے غیروں کے لیے ثابت کیا ہے۔ اسی لیے تو آگے رب یہ ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی الہم اللہ، کوئی ہے اللہ جل وعلا کے سوا کوئی الہ جو یہ سب کچھ کرنے والا؟ یعنی کیا پتہ چلا؟ جو مشکل پڑھنے میں مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، دستگیری کرے، بے قرار کی پکار کو سنے، فریاد رسی کے لیے پہنچے، اسے وہاں سے نجات عطا کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ الہ ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ صفات ہیں میرے اللہ کی جل وعلا کی، تقدس و تعالی کی، رب ذوالجلال کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
لا इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।